بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ ترا ثانی نشد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبی، توئی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری را حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اپنی عقیدتوں، ارادتوں، چاہتوں اور الفتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارا جمعۃ المبارک کے لیے رب کے حضور، رب کے گھر میں سر بسجود ہونے کے لیے حاضر ہونا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو حضرات روزے رکھ رہے ہیں ان کے روزے قبول فرمائے، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتے، میرے مالک ان کی مجبوریاں میرا مالک دور فرمائے۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کی 9 تاریخ ہے، 9واں روزہ ہے۔ اسی مہینے کی 4 تاریخ چوتھے روزے کو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال مبارک ہے۔ اس حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی ہیں۔ کون فاطمہ جن کا باپ سید الانبیاء ہے، کون فاطمہ جن کا شوہر سید الاولیاء ہے، کون فاطمہ جن کا بیٹا سید الشہداء ہے، اور کون فاطمہ جو خود سیدۃ النساء ہیں، کون فاطمہ جن کی تصویر مصطفیٰ ہے، کون فاطمہ جن کی تاثیر مصطفیٰ ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے اس مختصر وقت میں، جمعۃ المبارک کے مختصر وقت میں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان، ان کے فضائل، ان کے کمالات کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ نبوت کے پہلے سال یعنی 25 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو رب کائنات نے علل اعلان، رب کائنات کے پیارے محبوب نے 25 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 25 سال کی عمر میں حضور نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور 40 سال کی عمر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ اعلان نبوت کے پہلے سال حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ فاطمہ کا معنی ہے، فاطمہ فتم سے بنا ہے، فتم، اور فتم کا معنی ہوتا ہے دور ہونا۔ تو اس طریقے سے فاطمہ کا معنی ہوا کہ آپ دوزخ کی آگ سے دور ہیں، آپ دوزخ کی آگ سے دور ہیں۔ آپ کا لقب یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو لقب ہے وہ ہے بتول، اور بتول کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، منقطع ہونا۔ چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے کٹ کے، دنیا سے منقطع ہو کے رہتی تھیں، اس لیے آپ کا جو لقب ہے وہ بتول ہے، دنیا سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ آپ کا ایک لقب ہے زہرا، زہرا کا معنی ہے کلی، تو آپ جنت کی کلی تھیں، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے حضور سونگا کرتے تھے، اس لیے آپ کا ایک لقب زہرا بھی ہے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سر سے لے کر پاؤں تک ہو بہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی۔ آپ کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح تھا، آپ کا بیٹھنا حضور کے بیٹھنے کی طرح تھا، آپ کا انداز گفتگو حضور کے انداز گفتگو کی طرح تھا، آپ حضور کی جیتی جاگتی تصویر تھیں۔ علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، توجہ کیجئے گا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک میں ایک ہی عورت کا نام ہے اور وہ حضرت مریم ہے، بڑی شان کی مالک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی آپ کا باپ نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے آپ کے سینہ اقدس میں پھونک مارا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا، چند لمحے بعد ولادت ہو گئی۔ تو بغیر باپ کے پیدا ہونے والے بیٹے کو جنم دینے والی عورت کا نام حضرت مریم ہے۔ تو حضرت ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم جو ہے نا، جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَ عِمْرَانَ اللَّتِي، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، ان کو صرف ایک نسبت ہے، وہ نسبت کون سی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے، یعنی اللہ کے نبی کی والدہ ہیں، یہی نسبت ہے۔ اور وہ نبی کون ہے؟ جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں جن کو 3 نسبتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ وہ 3 نسبتیں کون سی ہیں؟ کہ آپ کا باپ سید الانبیاء ہے، آپ کا شوہر سید الاولیاء ہے، اور آپ کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، اور آپ کا ایک بیٹا سید الشہداء ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولی آخری۔ یہ ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ بیٹی ہیں تمام جہانوں کے سردار نبی کی، جو پہلوں کے بھی امام ہیں، پچھلوں کے بھی امام ہیں، اولین امام بھی وہی ہیں، آخرین امام بھی وہی ہیں۔ وہ ڈاکٹر اقبال نے ایک اور مقام پہ کہا تھا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ دوسری نسبت فرماتے بانوے آتاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ کو دوسری نسبت یہ ہے کہ آپ تاج دار حل عطا، یعنی حضرت علی المرتضی شیر خدا داماد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور حضرت فاطمہ کی جو تیسری نسبت ہے مادر مرکز پرکار عشق،
مادر آنکا فلا سالار عشق. حضرت فاطمہ کی جو تیسری نسبت ہے نا وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی والدہ ہیں جو عشق کی پرکار کا مرکز ہیں. پرکار کسے کہتے ہیں؟ وہ ایک گول دائرہ لگانے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے، درمیان میں اس کو رکھا جاتا ہے، وہ اس کا مرکز ہوتا ہے اور اس کو گھمایا جاتا ہے تو وہ گول دائرہ لگتا ہے. تو جو مرکز ہوتا ہے اگر اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ صحیح طریقے سے گول دائرہ نہیں لگتا. تو کہتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین عشق کی پرکار ہیں. تو حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں. حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو ایک نسبت ہے. آگے کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پا است، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گردے تربت شے گردید میں سجدہ ہا برخا کے او پاشید میں. کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں حق کی زنجیر اگر نہ ہوتی، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میرے پاؤں میں اگر حق کی زنجیر، رب کے قانون کی زنجیر، مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیر اگر میرے پاؤں میں نہ ہوتی تو میں حضرت سیدہ کی جو تربت پر مٹی ہے نا اس خاک کو میں سجدے کرتا اور اس کے منہ سے لیتا. اب سجدہ کرنا رب کے سوا کسی کو جائز نہیں ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی بڑی شان ہے، حضرت مریم کا بڑا مقام ہے، حضرت مریم کی بڑی شان ہے کہ ان کا ذکر قرآن میں ہے. ان کا بیٹا بغیر باپ کے پیدا ہوا جن کو رب کائنات نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے اور اللہ نے ان پر کتاب بھی نازل کی، انجیل. کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت فاطمہ کو 3 نسبتیں ہیں کہ ماں بیٹی ہیں تو امام الانبیاء کی ہیں، بیوی ہیں تو سید الاولیاء کی ہیں، اور والدہ ہیں تو سید الشہداء کی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں رب کے قانون کی زنجیریں نہ ہوتی، مصطفیٰ کی شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اقبال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی مٹی کو بھی سجدے کرتا. تو کون حضرت فاطمہ سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے قریب سے گزرتے تو فرماتے اے اہل بیت نماز قائم کرو. یعنی صبح اپنے گھر سے فجر کے لیے نکل رہے ہیں اور راستے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر آتا ہے، وہاں پہ پکارتے کیا؟ اے اہل بیت نماز قائم کرو. اور بعد میں آیا مقدسہ کون سی پڑھتے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والو تم ہر ناپاکی سے، اللہ تعالیٰ تم کو ہر ناپاکی سے دور فرما دے. اور یہاں پہ توجہ کیجئے گا کہ یہاں پہ لکھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، عنکم الرجس. تو ایک چیز ہوتی ہے نجس، ایک ہوتی ہے رجس. نجس کسے کہتے ہیں اور رجس کسے کہتے ہیں؟ نجس کہتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی گندگی وغیرہ لگ جائے، آپ اسے پانی کے ساتھ دھو دیں، جو گندگی لگی تھی وہ نجس تھی، پانی کے ساتھ آپ نے دھو دیا، اب گندگی تو اتر گئی لیکن جو باقی ہے داغ باقی ہے، گندگی اتر گئی داغ باقی رہ گیا، تو وہ جو داغ ہے نا وہ رجس ہے. تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نجس کو، نجس تو وہ ہیں ہی نہیں، حضور کی آل نجس اور نجس سے تو پہلے ہی دور ہے. فرمایا اللہ کا دل چاہتا ہے، اللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کی آل سے رجس کو، یعنی وہ جو داغ نما دھبا ہے نا اس کو بھی آپ کے قریب نہ آنے دو. اور ایک اور بات توجہ سے سنیے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک اور جناب عیسیٰ سے لے کر قیامت کے ہر انسان تک، ہر انسان کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو یہی حکم ہے کہ اے آدم یہ پلیدی ہے اس کے نزدیک تم نے نہیں جانا، اے نوح یہ پلیدی ہے اس کے نزدیک تم نے نہیں جانا، اے پیغمبر شیس علیہ السلام یہ پلیدی ہے اس کے نزدیک تم مت جانا، اے پیغمبر داؤد علیہ السلام یہ پلیدی ہے اس کے نزدیک مت جانا،
اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، 1,23,999 کم و بیش پیغمبران، یہ پلیدی ہے، اس کے نزدیک مت جانا۔ اور جب باری آئی مصطفیٰ کے گھر والوں کی، اللہ پلیدی کو حکم دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے گھر والوں کے قریب مت جانا۔ ہر پیغمبر کو حکم دیا کہ تم نے پلیدی کے نزدیک نہیں جانا، ہر رسول کو حکم دیا کہ تم نے پلیدی کے نزدیک نہیں جانا، ہر نبی کو حکم دیا کہ تم نے ناپاکی اور پلیدی کے نزدیک نہیں جانا۔ ہر ولی، ہر غوث، ہر کتب، ہر ابدال، ہر نبی کو، ہر بشر کو یہ حکم ہے کہ یہ پلیدی ہے، یہ ناپاکی ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اور جب باری آئی مصطفیٰ کے گھر والوں کی، رب نے پلیدی کو حکم دے دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی، اے پلیدی، تم نے میرے نبی کے گھر والوں کے قریب نہیں جانا ہے۔ رب پلیدی کو حکم دیتا ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں کے قریب نہ جانا۔ تو جب حضور اپنے گھر سے نکلتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے کیا؟ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اٹھو اور نماز کی تیاری کرو، نماز قائم کرو۔ تو ایک تو پتہ چلا کہ نماز نبی کے گھر والوں کو بھی معاف نہیں ہے۔ ہم جو نماز میں غفلت برتتے ہیں نا، نماز تو نبی کے گھر والوں کو بھی معاف نہیں ہے۔ اگر نبی کے گھر والوں کی نماز کو دیکھنا ہو تو میدان کربلا میں دیکھیں۔ آج ہم نعت خانوں کی زبانوں سے یہ سنتے ہیں کہ مل گیا سانو حسنین دا نانا، ساڈی جنت پکی ہوگی۔ بھائی جنت انج وٹتے پئی ہے کہ صرف تینوں نانا حسنین دا مل گیا تو ساڈی جنت پکی ہوگی؟ جن کی جنت ہے وہ نماز کے لیے 72 تن شہید کروا رہے ہیں۔ جو جنت کے مالک ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، وہ اپنے بانجوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پھپھی زاد کو، اپنے چچا زاد کو، اپنے بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کروا رہے ہیں۔ نماز کی خاطر کروا رہے ہیں، دین کی خاطر کروا رہے ہیں۔ اور نعت خاں صرف ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ مل گیا سانو حسنین دا نانا، ساڈی جنت پکی ہو گئی۔ بھائی جن کی جنت ہے وہ نماز کی خاطر گھر قربان کر رہے ہیں، جن کی جنت ہے انہوں نے نماز کی خاطر کنبہ قربان کر دیا، جن کی جنت ہے انہوں نے نماز کی خاطر اپنی گردن پر تلوار چلا دی، جن کی جنت ہے انہوں نے اپنا گھر بار لٹوا دیا۔ اور تم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہو کہ مل گیا سانو حسنین دا نانا، ساڈی جنت پکی ہوگی۔ نا، جنت اتنی آسانی سے پکی نہیں ہوتی ہے۔ اگر جنت پکی ہوتی تو امام علی مقام جو جنت کے وارث ہیں، جنت کے والی ہیں، جنت کے مالک ہیں، جن کے صدقے سے، جن کے وسیلے سے امت کو جنت ملے گی، وہ 72 تن میدان کربلا میں شہید نہ کرواتے۔ اور جنت اتنی آسانی سے ملنے والی ہوتی تو سورج کو علی کی نماز پڑھانے کے لیے دوبارہ واپس نہ آنا پڑتا۔ اگر اس گھرانے کی، نبی کے گھرانے کی بات کرتے ہیں اور ان کی نماز کو دیکھتے ہیں، اگر نماز رہ جاتی ہے تو کبھی سورج واپس آتا ہے۔ میدان کربلا میں 71 لاشیں پڑی ہوں پھر بھی اس خاندان کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ ساڈی صورتحال کی ایک گواٹیاں دی فوتکی ہو جاوے تے اسی 5 نمازاں، 5 کی جتنے دے ہوناں دا ساتا نہیں ہوندا اتنے دے ساریاں ساڈیاں، ساڈے اپنے سرے درد ہو جاوے تے نماز چھٹ جاندی ہے۔ گواٹیاں دی فوتکی، گاؤں دے وچ فوتکی ہو جاوے اسی ویکھدے نہیں ہیں، جناب ادھر نماز دا ٹائم ہے، ادھر جنازے دا ٹائم ہے۔ جنازہ فرض کفایہ ہے، جنازہ کی ہے فرض کفایہ، 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ 2-3 بندوں نے یا کچھ بندوں نے مل کے ادا کر لیا، سارے بندوں کی گردن سے بار اتر گیا۔ یعنی کچھ بندے ادا کر لیں وہ ساروں سے وہ حق ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز یہ نہیں ہے کہ 2 بندے بابا اللہ دیتا آ جائے، پرویز آ جائے، نماز ادا کر لے، ساری بستی والوں کا بار اتر گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہر بندے پر الگ الگ فرض ہے۔ نماز جنازہ ہر ایک پر فرض تھا، لیکن جب چند بندوں نے پڑھ لیا وہ ساروں کا وہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن نماز فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ یہ ہر بندے پر نماز فرض ہے۔ فرض کریں وہ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا تو جن تک اطلاع پہنچی تھی سبھی سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا۔ اگر چند بندوں نے مل کر پڑھ لیا تو جن تک اطلاع پہنچی تھی انہوں نے نہ پڑھا، لیکن کچھ لوگوں نے مل کے پڑھ دیا تو سبھی سے وہ بار اتر گیا۔ لیکن نماز کی جو اطلاع ہے یہ قیامت تک یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ اور یہ کل قیامت کے دن رب کائنات پوچھے گا
کہ میرے گھر سے 5 مرتبہ تمہیں آواز دی جاتی تھی، تم نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ تو توجہ کیجئے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے، آپ کے دروازے سے پاس سے گزرتے ہو تو آوازہ بلند کرتے، اے اہل بیت نماز کی تیاری کرو، اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور اس کے بعد آیہ مقدسہ کی تلاوت فرماتے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کون فاطمہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبہا اغضبنی، کہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب، یعنی جنہوں نے انہیں ناراض کیا انہوں نے مجھے ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا رب کائنات کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو حضور کو ناراض کرتا ہے وہ رب کو ناراض کرتا ہے۔ کون فاطمہ؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، کھڑے ہو کے بیٹی کا استقبال کرتے۔ اب ایک بات تو یہاں سے یہ ثابت ہو گئی کہ کھڑے ہو کے بیٹیوں کا استقبال کرنا حضور کی سنت ہے۔ پتہ نہیں میرے لفظوں کی کسی کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کھڑے ہو کر بیٹیوں کا استقبال کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ بیٹیاں جنت کی ضامن ہیں۔ حضور نے فرمایا جو اپنی 2 بچیوں کی پرورش کرے گا نا، ان کو اچھی تعلیم دے گا، ان کو اچھی تربیت دے گا، ان کو اچھا سلیقہ طریقہ اور ڈھنگ اور طور طریقے سکھائے گا، یہ 2 انگلیاں کھڑی کی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، یہ میں ہوں گا، یہ وہ بندہ ہوگا جو بچیوں سے محبت کرتا ہے، جو بیٹیوں سے پیار کرتا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اسے بھی یہی مقام ملے گا اگر وہ انہی طور و اطوار پر عمل کرتا ہے تو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ جس کا کوئی بھی نہ ہو، فرمایا اس کا میں محمد خود ہوں۔ تو حضرات محترم توجہ کیجئے گا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے پیر صاحب آ جائیں تو میں ان کا کھڑے ہو کر استقبال کروں گا، بلکہ پیر صاحب تو میں نے دور کی بات کر دی ہے، ہمارا کوئی ایم پی ایم این آ جائے تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی وڈیرا آ جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی گاؤں کا چودھری نمبردار آ جائے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کے لیے، اس کی تکریم کے لیے۔ تو میں مثال دینے لگا ہوں کہ میں بیٹھا ہوں، میرے پیر صاحب آ جائیں تو میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر میرے پیر صاحب بیٹھے ہوں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا بابا فرید رحمت اللہ علیہ یا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آ جائیں، میرے پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب قصوری وہ آ جائیں، میں بیٹھا ہوں تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کروں گا۔ اگر وہ بیٹھے ہوں تو بابا صاحب آ جائیں، داتا صاحب آ جائیں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آ جائیں تو ان کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑے گا، ان کے استقبال کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہوں تو سیدنا علی المرتضیٰ آ جائیں، سیدنا عمر فاروق آ جائیں، عثمان غنی آ جائیں، علی المرتضیٰ آ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق آ جائیں تو وہ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوں، حضرت عمر بیٹھے ہوں، حضرت عثمان بیٹھے ہوں اور حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوں تو اوپر سے کائنات کے والی تشریف لے کے آ جائیں، محمد الرسول اللہ تشریف لے کے آ جائیں تو وہ کھڑے ہو کے استقبال کریں گے۔ اب توجہ کیجئے گا، حضور بیٹھے ہیں جن کا کائنات استقبال کرتی ہے، سارے نبی استقبال حضور کا کرتے ہیں، سارے رسول حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سارے ولی حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سارے نبی حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، امام الانبیاء حضور ہیں، اول و آخر حضور ہیں، کائنات کے والی حضور ہیں، کائنات بنی حضور کی وجہ سے ہے، کائنات چل حضور کی وجہ سے رہی ہے۔ وہ تشریف فرما ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آ جائیں تو کائنات کے والی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں، کائنات کے والی کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اے عائشہ بتاؤ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب اس کائنات میں کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا قالت فاطمہ
فقیل من الرجال کہ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آقا نے فرمایا فاطمہ. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کے بعد کون ہے؟ فرمایا اس کا شوہر علی مجھے سے سب سے زیادہ عزیز ہے. اچھا یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ہوا، اور یہی سوال سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی ہوا. جب ان سے سوال ہوا نا کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ ہیں. اور جب یہی سوال حضرت علی المرتضیٰ سے ہوا کہ علی آپ بتائیے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی تو آپس میں محبتیں ہیں، ان کے تو آپس میں پیار ہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ حضرات کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور کا آخری وقت قریب تھا، یعنی تقریباً 6 مہینے پہلے آپ کی ظاہری وفات سے، دنیا سے تشریف لے جانے سے 6 مہینے پہلے، حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرمائے، چار پائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. تو حضرت فاطمہ تشریف لائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے والی کی چہیتی بیٹی، سب سے پیاری بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں. کہتی ہیں خدا کی قسم ان کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح تھا. اور آگے حدیث پاک کے لفظ ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان کا گفتگو کرنے کا انداز حضور کے گفتگو کرنے کے انداز کی طرح تھا. وہ عین تصویر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی. کہتی ہیں کہ وہ آ کر بیٹھ گئی، حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. وہ جب بیٹھ گئی تو حضور نے ان کے کان میں سرگوشی کی، یعنی کوئی راز کی بات کی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گھبراہٹ کو دیکھا، ان کے رونے کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا، ان کی مصیبت اور ان کی تکلیف کو دیکھا، تو کہتی ہیں کہ پھر حضور نے ان کے کان میں کوئی سرگوشی کی، کوئی راز کی بات کی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پھر وہ ہنسنے لگ گئیں. تو جب حضور چار پائی سے اٹھے باہر صحابہ میں تشریف لے گئے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یہ سوال کیا کہ اے فاطمہ مجھے بتائیے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں ایسی کون سی سرگوشی کی کہ پہلے آپ رونے لگ گئیں اور بعد میں آپ ہنسنے لگ گئیں، آپ مسکرانے لگ گئیں، آپ کے چہرے پہ بشاشت اور مسکراہٹ آ گئی، خوشی و تمتماہٹ آ گئی. تو حضرت فاطمہ کہتے ہیں یہ حضور کا اور میرا راز ہے، میں کسی پر افشا نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کو یہ راز بتانا نہیں چاہتی. تو پھر کہتی ہیں جب 6 منتھ بعد حضور کا وصال مبارک ہوا تو میں نے پھر وہی سوال کیا کہ اے فاطمہ میں جو میرا تم پر حق ہے اس حوالے سے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ حضور نے اس دن آپ سے کون سی سرگوشی کی تھی کہ آپ رونے لگی تھی، اور پھر کون سی بات کی تھی کہ آپ ہنسنے لگی تھی. تو حضرت فاطمہ کہتی ہاں اب وقت آ گیا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب پہلی مرتبہ میں آئی تو میں آقا کے پاس بیٹھی تو پہلی مرتبہ جو سرگوشی کی تھی، جو راز کی بات کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ فاطمہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ جبریل امین ہر سال رمضان میں میرے ساتھ ایک مرتبہ دور کرتے تھے. دور یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل حضور کو ایک سپارہ قرآن کا سناتے، یعنی جتنا قرآن نازل ہوا وہ جبریل سناتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جبریل کو سناتے. یہ ہوتا تھا دور، ایک مرتبہ کرتے تھے، ہر رمضان میں ایک مرتبہ کرتے تھے. اور یہ گزشتہ جو رمضان ہے اس میں جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے. تو کہتی ہیں آقا نے ارشاد فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگا ہوں. تو کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو میں رونے لگ گئی. تو پھر جب آقا نے میری گھبراہٹ کو دیکھا، میری پریشانی کو دیکھا، میرے رونے کو دیکھا، میری آہو بکا کو دیکھا، تو کہتی ہیں کہ پھر سرگوشی کی کہ فاطمہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، میرے گھر والوں میں سے، میرے خاندان والوں میں سے سب سے پہلے جو بندہ مجھے جنت میں آ کر ملے گا وہ تم ہو. سب سے پہلے جو شخصیت مجھے جنت میں آ کر ملے گی. تم نہیں چاہتی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم نہیں چاہتی کہ تم خیر النساء ہو، تو جو مجھ سے سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے آ کے ملے گا وہ تم ہو. تو یہاں پہ توجہ کیجئے گا کہ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی روایت کر رہی ہیں اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں کہ ان کا چلنا حضور کے چلنے کی طرح تھا.
ان کا بیٹھنا حضور کے بیٹھنے کی طرح تھا، ان کا انداز گفتگو حضور کے انداز گفتگو کی طرح تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کے والی کو پہلے پتا تھا، یہ غیب کا علم ہے، پہلے پتا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ میری بیٹی فاطمہ تم ہو۔ یہ آقا پہلے سے جانتے تھے، اور یہی غیب کا علم ہے، یہ آقا پہلے سے جانتے تھے۔ اور یہ کہنا کہ حضور کو تو اپنی جنت کا پتہ نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ حضور کو تو اپنے خاندان کا پتہ نہیں کہ کہاں جائے گا کہاں نہیں، حضور نے تو خاندان والوں سے کہہ دیا اے حسن اے حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو، اے ابو بکر اے عمر تم جنتی بوڑھوں کے سردار ہو، اے علی تم جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرو گے۔ اے ابو بکر، علی کہتے ہیں کہ اے ابو بکر میں ٹکٹ اسے دوں گا جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، جو آپ سے پیار کرتا ہوگا، جو آپ سے بغض رکھتا ہوگا میں اسے جنت کی ٹکٹ نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا اور مسکرائے۔ ادھر سے ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، آگے سے علی آ رہے ہیں، راستے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، راستے میں ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسکرانے لگتے ہیں۔ علی المرتضیٰ پوچھتے ہیں ابو بکر بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے کہ جنت کی ٹکٹیں میرا بھائی علی تقسیم کرے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرانے لگے، میں نے بھی کچھ حضور سے سنا ہے۔ آپ نے کیا سنا ہے؟ فرمایا مجھے حضور نے فرمایا تھا علی ٹکٹیں ان کو دینا جن کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، جو ابو بکر سے پیار کرتا ہوگا، جن کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہوگا اس کو جنت کی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ تو حضرات محترم توجہ کیجئے گا، کون سیدہ طیبہ طاہرہ جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے گھر والے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ کائنات میں صرف دو ہی گھر پاک ہیں۔ کتنے گھر پاک ہیں؟ دو ہی گھر پاک ہیں، سارے مل کے بولیے کتنے گھر پاک ہیں؟ دو گھر پاک ہیں، ایک رب کا گھر پاک ہے، دوسرا محمد کا گھر پاک ہے۔ کائنات میں جسٹ دو گھر پاک ہیں، ایک رب کا گھر پاک ہے جسے ہم کعبہ کہتے ہیں، اور دوسرا رسول اللہ کا گھر پاک ہے۔ بلکہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا ڈاکٹر اقبال کعبہ افضل ہے یا طور پہاڑ افضل ہے؟ طور پہاڑ وہ ہے کہ جس پہ حاضر ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے گفتگو کرتے تھے، رب سے محو کلام ہوتے تھے۔ رب نے وہاں آپ کو چلہ کاٹنے کا حکم دیا، 40 دن گزارنے کے بعد رب نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور جب طور پہ جاتے تو رب کائنات فرماتا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس پہاڑ کے اوپر آنے والے ہو۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا گیا کہ ڈاکٹر یہ بتاؤ کہ طور پہاڑ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہنے لگے تم طور پہاڑ کی اور کعبے کی باتیں کرتے ہو، میں کہتا ہوں کہ حضور کے گھر میں جو جھاڑو دیا گیا نا، جو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوا، مقدس کوڑا کرکٹ اکٹھا ہوا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو دو گھرانے، دو گھر پاک ہے کائنات میں، صرف دو گھر، ایک رب کا گھر پاک ہے اور دوسرا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاک ہے۔ وہ کیسے پاک ہے؟ پہلا پارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، وَإِذْ أَخَذْنَا، اے حضرت وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، وَإِذْ وَاعَدْنَا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اسے پاک بھی تم رکھو گے۔ اے ابراہیم یہ میرا گھر ہے، یہ کعبہ ہے، اسے پاک رکھنے کی ذمہ داری بھی تیری ہے اور تیرے بیٹے کی ہے، یہ بنایا بھی تم نے ہے اور اسے پاک بھی تم نے ہی رکھنا ہے۔ وَإِذْ أَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اسے پاک تم رکھو گے۔ مولا کس لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، مطاف کرنے والوں کے لیے، حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم یہ میرا گھر ہے، یہ تم دو باپ بیٹا نے مل کے بنایا ہے، اسے پاک رکھنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ تو جب اپنے گھر کے پاک رکھنے کی باری آئی تو ڈیوٹی لگا دی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی،
اور جب رب کے محبوب کے گھر کے پاک رکھنے کی باری آئی تو فرما کیا دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ابراہیم یہ میرا گھر ہے، اسے پاک تم رکھو گے، اور یہ محمد کا گھرانہ ہے، اسے پاک میں خدا رکھوں گا۔ یہ محمد کا گھرانہ ہے، اسے پاک میں خدا رکھوں گا۔ تو جب اپنے گھر کو پاک رکھنے کی باری آئی تو ڈیوٹی لگائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور جب محبوب کے گھرانے کے پاک رکھنے کی باری آئی فرما دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گھرانہ محمد کا گھرانہ ہے، یہ علی کا گھرانہ ہے، یہ فاطمہ کا گھرانہ ہے، یہ حسن و حسین کا گھرانہ ہے، یہ حضور کی آل اور ازواج کا گھرانہ ہے، اسے پاک میں خود خدا رکھوں گا۔ تو توجہ کیجئے گا، جتنی طاقت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں، کعبہ اتنا پاک ہے، کیونکہ اس کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ہے۔ جتنی طاقت ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں، کعبہ اتنا پاک ہے، اور جتنی طاقت خدا میں ہے نبی کا گھرانہ اتنا پاک ہے۔ کون جن کو کون حضور کا کون سا گھرانہ، کون سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا؟ آقا نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی میری آل میں سے ہے، میری نسل ان سے چلے گی۔ اور جو آل ہے حضور کی، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو میری آل سے محبت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ جب بھی جائے گا، جس موت میں جائے گا، جس بھی کنڈیشن میں دنیا سے جائے گا، فرمایا وہ شہادت کے منصب پر فائز ہوگا۔ جو میری آل سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے گیا، رب کائنات اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور توجہ کیجئے گا، جو شہادت کے منصب پہ فائز ہو جاتا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، جو شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ تو جو حضور کی آل سے محبت کرتے کرتے دنیا میں گیا، حدیث کے مطابق وہ شہید، حدیث کے مطابق وہ کیا ہے، شہید۔ اور جو شہید ہوتا ہے قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو۔ تو حضور کی آل سے محبت کرنے والا شہید، شہید شہادت کے منصب پر فائز ہونے والا، حضور کی آل سے محبت کرنے والا شہید۔ قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو شہید کو کس انداز میں یاد کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ میں شہید کو زندہ کہتا ہوں۔ تو پتہ چلا جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ اور اگلی بات پہ توجہ کیجئے گا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، کہ جو حضور کی آل کی محبت میں دنیا سے چلا گیا، محبت کرتا تھا حضور کی آل سے، اس کا وقت وصال ہوا اور وہ دنیا آیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، فرمایا تب تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کر لیتا۔ جیڑا حضور دی آل دے نال محبت کردا اودوں تائیں مرسی نہ جدن تائیں توبہ نہیں کر لیندا، کردا حضور دی آل نال محبت ہوے، اے یاد رکھنا، کردا محبت ہوے۔ بانگ گوٹ کے پیونا حضور دی آل نال محبت نہیں، چرس پیونا حضور دی آل نال محبت نہیں، مختلف قسم دے نشے کرنا حضور دی آل دے نال محبت نہیں۔ حضور دی آل دا محبت دل، حضور دی آل دے نال محبت دا دل دے وچ دعویٰ ہوئے تے بندہ نماز نہ پڑھدا ہوئے، او کدی محب مصطفیٰ تے محب اہل بیت نہیں ہو سکدا جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا۔ او کدی حضور دی آل دا محب نہیں ہو سکدا جیڑا غریباں دا حق کھاندا ہے۔ او کدی حضور دی آل دا محب نہیں ہو سکدا جیڑا غریباں دے اوتے ظلم کرندا ہے۔ او کدی حضور دی آل دا محب نہیں ہو سکدا جیڑا یتیماں دا حق کھاندا ہے۔ او کدی حضور دی آل دا محب نہیں ہو سکدا جیڑا نماز نہیں پڑھدا، جیڑا یتیماں دا حق کھاندا ہے، جیڑا مسکیناں غریباں یتیماں دے اوتے ظلم کردا ہے۔ تو جو محب مصطفیٰ ہوتا ہے وہ نہ کسی کا حق کھاتا ہے، نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ جو حضور کی آل سے محبت کرتے والا ہوتا ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ کسی کا حق نہیں کھاتا، وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر ظلم نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ جھگلی نہیں کرتا،
کرتا, وہ غیبت نہیں کرتا, وہ سود نہیں کھاتا, وہ کسی قسم کا لغو کام نہیں کرتا, تو حضور کی آل سے جو بندہ محبت کرتا ہے, حضور نے فرمایا وہ تب تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کر لیتا. اور قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن جو بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ جو بندہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے وہ جب تک مرے گا نہیں جب تک توبہ نہیں کر لیتا. اور قرآن توبہ کرنے والے کو کہتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بندہ توبہ کر لیتا ہے, رب کائنات نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے, فاولئک یبدل اللہ, بس اللہ بدل دیتا ہے, سیئاتہم, اس کے گناہوں کو, حسنات, نیکیوں میں. تو حضور کی آل سے محبت کرنے والا تب تک مرتا نہیں جب تک توبہ نہ کر لے. اور توبہ کرنے والے کے گناہوں کو اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو توجہ کیجئے گا, جو بندہ حضور کی آل کا محب ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ الا من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ, کہ جو حضور کی آل سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. آگے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد بشر ملک الموت ثم منکر و نکیر, کہ جو بندہ حضور کی آل سے محبت کرتا ہے جب اس کا آخری وقت آتا ہے ملک الموت اس کے سرانے کھڑا ہوتا ہے, سب سے روح بعد میں قبض کرتا ہے, جنت کی خوشخبری پہلے عطا فرما دیتا ہے. اور جب وہ بندہ حضور کی آل سے محبت کرنے والا جاتا ہے قبر میں تو ثم منکر و نکیر, تو منکر اور نکیر اس کو جنت کی خوشخبری عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرات محترم, یہاں پہ توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضور کی آل سے محبت, نماز چھوڑنا حضور کی آل سے محبت نہیں ہے, روزہ چھوڑنا حضور کی آل سے محبت نہیں ہے. وہ تو تین دن تک پیاسے رہ کر بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. ہم صبح سے شام تک پیاسے نہیں رہ سکتے, تین دن تک بھوکے رہ کر بھی صبر کا مظاہرہ کیا. ہم صبح سے شام تک بھوکے نہیں رہ سکتے. حضور کی آل کا محب جھوٹ نہیں بولتا, حضور کی آل کا محب چگلی نہیں کرتا. حضور کی آل کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ نماز نہیں چھوڑتا. لیکن ساڈی حالت کی ہے, حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, لٹ کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو, تے پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. توجہ کرنا, آئے جدو محفل ہوندی نا اتنے جناب جو عمرے دا ٹکٹ رکھ دیتا جاوے تے تقریباً 15-20 ہزار بندہ اتنے کٹھا ہوئے ہوندا ہے. وہ محفل کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, ایک مستحب عمل ہے. کسے کرا لئی تے ثواب مل سی, نہ کرائی تے قیامت والے دے پوچھا نہیں جامنا کہ تسا محفل کیوں نہیں کرائی آئی. یہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا, لیکن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا. محفل تے ویکھو تے 15,000 بندہ, میں پہلے مثال دیتی, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, اتھے جناب پورا علاقہ الٹے ہوئے ہوندا ہے. اسی ٹائم ایک جگہ تے بندے بیٹھے ہوئے جنازہ پڑھنا ہے, ادھے مسجد وچ اذان ہو جاوے 2 صفاں میں, وہ کوئی مجبوری نال مسجد دے وچ وضو کرن آ گئے ہوئے تے نماز نال رل جاویں تے وہ مجبوری انہاں دی. لیکن جنازے پہ آپ دیکھ لیں کتنے بندے ہوتے ہیں, اور نماز فرض, جو نماز فرض عین ہے اس میں دیکھ لیں کتنے بندے ہوتے ہیں. تو فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, ساری رات محفل ہوندی رہندی, ساری رات 15,000 بندہ جناب عمرے دے ٹکٹ دے انتظار دے وچ بیٹھا ہے, ایک دا نکلیا گیا ادھروں اذان ہو گئی. میں تے ایتھے تک ویکھیا مختلف جگہ دے تقریر کرن واسطے جانے ہاں, مسجد دے وچ محفل ہو رہی ہوندی ہے, محفل ختم ہوندی ہے, بندے مسجد دے وچوں نکل جاندے ہیں. تو حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو, لٹ کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیردے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, او پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو. دسو تا سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. وما توفیقی الا